تو یہ جو ہے آپ کے پاس، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی 9 بجے آیا، 10 بجے انتقال ہو گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، اور کوئی نیک کام بھی نہیں کیا، لیکن وہ آدمی جو ہے، وہ صحابی جو ہے، اس ولی سے جس نے 100 سال عبادت کی ہے، اب کسی طرح کی کوئی جو ہے کمی نہیں رکھی ہے، وہ بڑھا ہوا ہے، وہ صحابی جو ہے اس ولی سے، تو یہ آپ کی رہنمائی کی کس نے؟ وہی نے جو ہے۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب ایک آدمی نے جو ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اگر آپ نے 50 سال جو ہے عبادت کیا، 5 سال عبادت کیا، اچھا کام کیا، تو جنت میں کتنا رہنا چاہیے؟ 5 سال رہنا چاہیے، 50 سال رہنا چاہیے، 100 سال عبادت کی تو 100 سال رہنا چاہیے۔ اور ایک آدمی نے غلط کام کیا جو ہے 5 سال، 50 سال، 100 سال، تو جہنم میں بھی 5 سال، 50 سال، 100 سال رہنا چاہیے نا۔ یہ ہمیشہ جو آدمی جو نیک کام کر رہا ہے جنت میں رہے گا، جو اچھا کام کر رہا ہے توحید کی بنیاد پہ وہ ہمیشہ جو ہے جنت میں رہے گا، خراب کام کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اور وہ 5 منٹ کے لیے اس نے کیا، 1 گھنٹے کے لیے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ عقل خلاف عقل بات نظر آ رہی ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے اس مسئلے کو حل کیا عمل کی بنیاد پہ، کرمواد جس کو کہتے ہیں، جزائے اعمال جو ہے، اسی لیے ان کے یہاں بھٹکاؤ پیدا ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے 15 سال عبادت کی ہے، اچھا کام کیا، تو 15 سال وہاں سورگ میں رہ کے پھر آ جائے گا، جس کو آواگمن بولتے ہیں، تناسب کا نظریہ جو ہے، تو وہ بار بار آتا ہے۔ وہ 84 لاکھ جنموں تک یہ جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب جو ہے وہ ودیا پراپت کر لے گا، اور جو ہے روح اور مادہ جو ہے، یہ جو پروش اور پراکرتی جو ہے، دونوں کے فرق کو، اور دونوں کو اگر وہ سمجھ لے گا، ایک جو ہے سمے ایسا آئے گا، ایک ایسا چھن آئے گا جب وہ ودیا پراپت کر لے گا، تو اس کے بعد جو ہے مرن اور جیون دونوں کا کرم جو ہے وہ بند ہو جائے گا، سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ آدمی کب جانے گا؟ 84 لاکھ جب جنموں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا جس دن جو ہے اس ودیا کو، علم کو وہ حاصل کر لے گا، معرفت جب حاصل ہو جائے گی، جان مارگ پہ چلنے لگے گا، تب یہ ہوگا وہ۔ تو یہ اس نے جو ہے وہ عقل سے فیصلہ کیا ہے، وہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہی ہوتی تو یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ چونکہ وہی کا جو ہے اچھا خاصا حصہ جو ہے ویدوں میں موجود ہے، گیتا میں ہے، پرانوں میں، سب میں ہے، لیکن وہ سب ادھورا محرف ہے۔ وہ جب اس کا کچھ حصہ محرف ہے یا بڑا حصہ محرف ہے، تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ اس پہ عمل آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون سا حصہ جو ہے، اس کا معیار جو ہے وہ قرآن ہوگا۔ تو جب قرآن معیار ہوگا تو اصل قرآن ہی ہو جائے گا، وہ نہیں رہے گا اصل جو ہے۔ تو قرآن نے، اسلام نے اس مسئلے کو وہی کی بنیاد پہ حل کیا ہے۔ قرآن، ایک آدمی نے جو شرک کیا ہے، تو شرک کے چونکہ عقیدہ ہے، اور توحید جو عقیدہ ہے، تو عقیدے کی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پہ نجات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جو شرک کرے گا تو اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے جڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب وہ شرک کی بنیاد پہ جہنم میں جائے گا، تو وہ غضب کی بنیاد پہ گیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ رہے گا وہاں پہ۔ اور جنت میں جو گیا ہے وہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ گیا، تو اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، تو وہاں رہنے کی بھی حد نہیں ہے۔ وہ دونوں کی بنیاد پہ جو ہے خلود جو ہے حاصل ہوگا، جو مشرک ہے اس کو، اور جو مومن ہے اس کو۔ تو یہ مسئلہ جو ہے حل کیا ہے، وہ اسلام نے حل کیا ہے کہ مومن کی نجات جو ہے وہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ۔ نیک عمل اللہ کی توفیق سے آدمی کرتا ہے، لیکن نجات جو اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہے۔ تو جب نجات رحمت سے ہو رہی ہے تو رحمت کی حد نہیں ہے، تو وہاں رہنے کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی۔ تو وہی ایک صحابی جو ہے آیا، تو وہ 9 بجے آیا، 10 بجے انتقال کر گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جڑ گئی ہے اس کے ساتھ، تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اسلام نے وہی کی بنیاد پہ یہ کیا۔ تو وہی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو وہ ہمارے رہنے کی جو ہے وہ حد کیوں ہونا چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ سکون، اطمینان، یقین جو اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیشگی ہو۔ اگر آپ کو معلوم یہ ہو جائے کہ ہم کو جو ہے
इस घर में जो है वो हमेशा रहना है, और जब तक जिंदगी है तब तक रहना है, तो उसको आप जो है वो ठीक से बनना शुरू करेंगे और आपको इत्मीनान भी हो जाएगा। और अगर ये मालूम होगा कि कल जो है हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हम निकल जाएंगे, तो वो धड़का लगा रहेगा ना, तो वो जब आदमी को सुकून मिलता है तो वो सुकून भी गारत हो जाता है। वो सुकून जो है वो अदाब की शक्ल में सामने आता है। रोज जब ये धड़का लग रहा है कि दिन कम हो रहा है, अब निकलेंगे अब निकलेंगे अब निकलेंगे, तो वो जो है वो जन्नत में रहने का कोई मजा नहीं रहता है। तो ये, और वो जो है जो खुलूद की बुनियाद पर जो है जो सुकून और राहत लोगों को है, और हमेशगी जो है जिसमें जो है, और जो है जो सुरूर है, सुकून है, इत्मीनान है, वो हमेशगी से वो चीजें जुड़ी हुई है। तो ये आजादी जो है, आजादी जो है वो रूह के लिए जरूरी है। और रूह जब जो है अनासिर से जुड़ जाए तो वो जो जिस्म तैयार होगा उसके लिए भी जो है वो आजादी होना चाहिए। वो आजादी जो है वो निजात में है, और निजात जो है वो रहमत से जुड़ी हुई है, और इसमें जो हमेशगी है और हद नहीं है। तो वो तीनों चीजें ये है। तो आप, ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि ये आम चीजें हैं ये जो हम लोग सामने देखते हैं, तो आप ये दोनों के फर्क को जो है वो समझिए। ये इन लोगों ने अक्ल से मसले को हल करने की कोशिश की, इसीलिए ये नाकाम हो गए। और जो सुकून मिलना चाहिए वो भी जो है सुकून नहीं मिला, क्योंकि हर वक्त धड़का लगा हुआ है ना, तो अब निकलेंगे अब निकलेंगे। तो जब धड़का लगा होता है तो आदमी का सुकून खत्म हो जाता है, और वो कोई बड़ा काम जो नहीं सोच सकता है, और बहुत आगे तक वो नहीं जा सकता है। तो वो सारी चीजें इस तरह ये है। तो ये जो आने जाने का सिलसिला है, जिसको आवागमन बोला जाता है, आवागमन का मतलब होता है आना जाना मुसलसल जो है, उसी को उर्दू फारसी में तनासुब बोला जाता है।